ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز اینڈ آل سبسکرائبرز، بہت بہت آپ سب کے لیے دعائیں۔ عشرہ ذی الحج چل رہا ہے، آج 4 ذی الحج ہے، اور اس کی سعادتیں اور اس کی رحمتیں اور برکتیں، یہ وہ ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور ان میں کیے جانے والے اعمال محبوب اور افضل ہیں۔ آج ہماری ویڈیو اب تک کا جو میرا فارمیٹ ہے اس سے کچھ ہٹ کر ہے۔ اب تک جو کچھ میں نے جو بھی ویڈیوز بنائی ہیں ان میں جو کنورسیشن ہوئی ہے ہماری، ہم نے قرآن پاک کی پوری جو ہے وہ اس کو آسان الفاظ میں رمضان المبارک میں ہم نے 2024 رمضان کریم آسان تفسیر پوری کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف سوشل ایشوز پہ بات کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرا ہمیشہ سے آپ سے یہی کہنا ہے کہ میں جو کچھ بیان کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش کر کے کمپلیٹ قرآنک حوالوں سے، آیات، سوراز، نمبر سے اور احادیث مبارکہ سے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ اس حوالے میں پھر ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو آج جو میں نے موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ عشرہ ذی الحج کے بہت عین مطابق ہے، اور لیکن آج اب تک جب سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس طریقے کا میں نے موضوع سلیکٹ نہیں کیا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جن کے متعلق ہے ان کے نام سے ایک سنت مشہور ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو چوز کیا ہے ان کے نام سے جو ہے وہ درود پاک مشہور ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا نام سے ایک پوری سورت ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو انبیاء کا ابو الانبیاء اور جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں قرآن پاک میں امام الناس، حنیف، مسلمان اور مسلم کہا گیا، جن کی شرافت، جن کی نیکی، جن کی راست بازی، جن کی نیک دلی، جن کی مہمانداری بہت بہت مشہور ہے۔ تو پھر آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن تمام تر واقعہ قرآن کی آیت جو مختلف صورت میں پیش آیا ہے، ذکر جس کا بیان ہوا ہے، یعنی کہ تقریباً 76 یا 73 مقام پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے، اور تقریباً 25 سوراز میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ سورہ بقر ہو، سورہ انعام ہو، سورہ انبیاء ہو، سورہ قصص ہو، سورہ عنکبوت ہو، بے شمار سوراز ہیں جن میں آپ کا ذکر کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، تو وہاں جسے اب موصل کہا جاتا ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت وہاں پر بت گری کا، بتوں کی پوجا کا اور بتوں کی پرستش کا چلن عام تھا، اور لوگ اللہ کو نعوذ باللہ بھول چکے تھے اور بس بتوں کی پوجا اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا یا طارح تھا، اور ان کا لقب آزر تھا، اور ان کی والدہ کا نام مہلات تھا۔ تو یہ آزر تھے، یہ ان کا لقب تھا، ان کا مطلب ہے مددگار۔ تو یہ بہت آگے آگے پیش رہتے تھے، اور ان کا کام ہی بت بنانا تھا اور بتوں کی پوجا کرنا تھا۔ تو ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پیدائش ہوئی، اور اس وقت عراق کے اور بہت بڑی مملکت میں جو تھا وہ نمرود کی بادشاہت تھی، نعوذ باللہ، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔
جب آپ بڑے ہوئے تو مطلب ہر طرف یہی گمراہی اور دین سے دوری، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تو جس دن سے یہ کائنات قائم ہوئی تھی تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید کا اعلان فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ پھر بھول کر اور اپنی بتوں کی پوجا میں اور ستاروں کی اور چاند کی اور سورج کی پوجا میں مصروف تھے، اور بہت ہی عجیب و غریب ماحول تھا اس زمانے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، اور وہ ہمیشہ اس سوچ و فکر میں رہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ کیسے ان کو اپنا الہ مان لیا جائے، اپنا معبود مان لیا جائے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی آج دراصل ایک تو ویسے ہی میرے گلے میں جو ہے وہ کچھ تکلیف رہتی ہے، لیکن آج میرا گلا تھوڑا زیادہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ موسم کافی گرمی ہے، تو ٹھنڈک میں رہنے سے زیادہ تر مجھے الرجیز ہو جاتی ہیں، اور گلے پہ سب سے پہلے اثر پڑتا ہے، تو آواز جو ہے وہ سننے میں بہت الجھن ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک اچھے موضوع کے اوپر اچھی باتیں ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، اور سننے والوں کو بھی حضرت ابراہیم کا واقعہ جو ہے وہ سننا اچھا لگے گا، کیونکہ اس سے پہلے اتنی زیادہ معلومات حضرت ابراہیم کے بارے میں مجھے خود بھی نہ تھی۔ جب میں نے سرچ کیا اوتھینٹک ذریعے سے، اوتھینٹک ویب سائٹ سے لنک ان کے چیک کیے، اور قرآن کریم سے ٹیلی کیا آیات سے، تو اس میں مجھے بھی ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ جاننے کا موقع دیا۔ تو بس جیسے کہ میرا وعدہ ہے کہ جو کچھ میں جانتی جاؤں گی وہ آپ لوگوں تک پہنچاتی جاؤں گی، کیونکہ میں کوئی عالمہ یا مفسرہ تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اگر اتنا سا بھی علم ہو تو اس علم کو آگے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کل رہے نہ رہیں، تو آج تک جو کچھ معلوم ہو چکا ہے وہ تو پہنچا دیں۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر سے کہا کہ اے والد محترم، آپ کس کو اپنا خدا مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان بتوں کو، اور ان مورتیوں کی میں پوجا کرتا ہوں، پرستش کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور سب کا مالک اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اور ایک ذات ہے جو ان تمام چیزوں کی خالق ہے۔ تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور ورنہ میں تمہیں سنسار کروا دوں گا۔ آپ تو بہت نرم مزاج اور بہت حلیم الطبع تھے، تو اپنے والد سے بہت محبت کے تحت آپ نے فرمایا کہ والد محترم میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کا پیغام اور دین حق کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے، اور آپ شیطان کے عذاب سے اور اس بڑے عذاب سے آپ بچ جائیں۔ تو انہوں نے وہ بہت سخت ناراض تھے، انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے رہے کہ تم لوگ کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو سب کا یہ جواب تھا ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس کے جواب میں آپ یہ دلیل پیش کرتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو نہ بات کر سکتے نہ کوئی عمل کر سکتے، تو کہتے کہ کچھ بھی ہے، تم کچھ بھی کہو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور تم بالکل غلط ہو، اور یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے اور ہم اسی پہ چلتے رہیں گے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ان لوگوں کا ایک تہوار ہوتا تھا ان کی قوم کا، تو آپ نے کہا کہ ایک پلان کیا، اور جب تہوار آیا تو یہ سب لوگ اپنے بتوں کے آگے کھانا وانا رکھ کر اور شہر سے دور میلے ٹھیلے اور کھیل تماشوں میں مصروف ہو جاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے بھی پوچھا، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں جا رہا، اور میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ چلے گئے۔ تو جب ان کے جانے کے بعد جب اس علاقے میں کوئی نہیں رہا، تو آپ جو ان کا سب سے بڑا بت گھر تھا آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ اس وقت جذبہ ایمانی سے سرشار تھے، اور آپ اللہ کی جو ہے وہ ونس آف اللہ، ونس آف رب کریم
کی توحید کی شمع آپ کے دل میں روشن تھی، اور آپ کو اندازہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ اس قابل نہیں کہ ان کو مانا جائے، اور یہ بہت ہی ایک غلط چیز ہے، تو آپ نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے طاقت لگا کر جتنے بت تھے ان کو چکنا چور کر دیا، سب ٹوٹ کے زمین پر گر پڑے، سوائے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ کر اب واپس گھر تشریف لے گئے۔ اب صبح وہ سب لوگ اپنے تہوار منا کے، خوشیاں منا کے، انجوائے کر کے واپس شہر کی طرف آئے۔ جب وہ واپس شہر کی طرف آئے تو اپنے بت کدے کو انہوں نے گئے، کچھ ان کی عبادت کی ٹائمنگز ہوں گے جو بھی، جب وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر وہ تو سخت تکلیف اور پریشانی اور عذاب کے خوف میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کہ ہمارے تو سارے بت جن کی ہم عبادت کرتے تھے، جو ہمارے ہم حاجتیں جن سے مانگتے تھے، اور یہ ہمارے باپ دادا کی نشانیاں، اور یہ ہماری عبادت کا گھر، یہ کیا ہوا؟ تو سب سر جوڑ کے بیٹھے، تو اچانک کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے، یہ ابراہیم جو نوجوان ہے اور یہی ان بتوں کو جو ہے وہ ان کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے، تو آپ کو طلب کیا گیا، آپ آئے، یہی تو آپ چاہتے تھے، تو آپ آئے، تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ تم اپنے یہ جو بڑا بت باقی ہے اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو؟ تو انہوں نے ایک دم کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، یہ بت کوئی بات کرتا ہے، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کلاڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھا ہے، اور اگر یہ بات بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ نہ بات کر سکتا ہے، اور پھر مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں کے درمیان بہت آرگیومنٹس ہوئے، اور وہ بھی سخت ناراض ہوئے، اور حضرت ابراہیم بھی مسلسل یہ دلیل دیتے رہے کہ بھئی جب یہ کچھ بات نہیں کر سکتے، کچھ عمل نہیں کر سکتے، تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہ ہمارے باپ دادا سے یہ دین چلتا آ رہا ہے، یہ مذہب، اور ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ بات بادشاہ نمرود تک جا پہنچی، اور اس نے ان کو بلایا، وہاں بھی بہت آرگیومنٹ ہوئے۔ ابھی میں آپ کو ساری قرآنی آیات اور ان کے نام جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ آپ کو پیش کروں گی پہلے، اور اس کے بعد اسٹوری کو، اس قصے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بہت ہی ایمان افروز اور بہت ہی ان کی قربانیاں اور ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کرتا ہے، اس قصے کو ہم بیان کریں گے۔ تو آگ کا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے مل کر آگ کو لکڑیاں جمع کی، کیونکہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو ایک دشمنی سی تھی نا، کیونکہ آپ ان کی خداؤں کی، ان کے جو غلط قسم کے عقائد تھے ان کی، آپ ان کو روکتے تھے ان سے، تو انہوں نے سب نے مل کے بہت ہمت سے اور طاقت سے بہت لکڑیاں جمع کر کے بڑی آگ تیار کی۔ حضرت ابراہیم بالکل نہ ڈرے، آپ کو اللہ پہ مکمل یقین تھا، اور آپ نے جو ہے وہ کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ آگ جلا دی گئی، آپ کو رسیوں سے لپیٹ کے اور اس آگ میں ڈالا جانے لگا۔ آپ نے اس وقت ایک دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے معنی ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی میرا کارساز ہے۔ پھر یہ دعا اس دن سے لے کر آج تک مسلمانوں کے لیے، امام بخاری میں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے جو ہے روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش، امتحان ہو تو وہ کہا کرے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ہمارے دنوں رات کے، صبح و شام کے اذکار میں اس کا شمار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ آگ میں کود گئے، اور آگ میں کودے تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی کہ آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی بن جا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ وہ آگ، وہ رسیاں تو جل گئیں جن کو حضرت ابراہیم کو جن سے باندھا تھا، لیکن آپ کے لباس، آپ کے جسم پہ تو کیا، آپ کے لباس کو بھی آگ نے ٹچ نہیں کیا، اور آپ بخیر و خوبی، دل کے سکون اور اطمینان کے ساتھ، ایک بندہ جب اللہ پہ مکمل توکل کرتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں رہتی۔
اور اللہ تعالیٰ اس کے توکل کو پورا کرتے ہیں۔ اگر توکل خالص ہے، اگر نیت خالص ہے، تو اللہ سے زیادہ دلوں کے حال کون جاننے والا ہے۔ خیر، آپ باہر تشریف لائے تو آپ کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جب ان کو پیغمبری جب تک نہیں ملی تھی تو آپ ایمان لے کے آئے۔ باقی جتنا مجمع تھا، جتنے لوگ آپ کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ آگ میں جل جائیں گے، لیکن آپ کو آگ سے نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے باوجود، اتنے بڑے معجزے کے باوجود، وہ سب وہاں سے واپس چلے گئے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے۔ اور اس موقع کے اوپر علامہ اقبال کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈیپ شعر ہے: بے خطر کود پڑا آتش عشق، آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی کہ عقل کا تو کام دلیل، منطق، رکنا رکانا، سوچنا، ٹھہرنا، کیئر کرنا، کیئرفل ہونا، ایسا نہیں ہو جائے گا، ایسا کرنا چاہیے، لیکن عشق یہ سب کچھ نہیں دیکھتا، کر گزرتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی، آپ اتنے فرما بردار تھے، جبھی قرآن کریم میں مختلف جگہ پر آپ کو امام الناس، آپ کو مسلمان اور آپ کے لیے بہترین لفظ جو ہیں استعمال کیے گئے، آپ کو حنیف بھی کہا گیا ہے اور بہت تعریف آپ کی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ یہاں تک واقعہ ہے آگ کا۔ اب کچھ میں آپ کو قرآنی آیات اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ سورتوں کے نام کے ساتھ بتا دیتی ہوں، تاکہ جب آپ لوگ بھی اس کو قرآن کریم سے دیکھیں اور ٹیلی کریں کہ یہ قرآنی قصہ ہے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا قصہ ہے، یہ قرآنی آیات پہ مشتمل اسٹوری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنے عزیز تھے کہ جو انہوں نے امور سر انجام دیے، تو حج جیسا جو رکن ہے اسلام کا، جو پلر ہے اسلام کا، اس کا سارا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ کی تعمیر اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور صفا و مروہ حضرت بی بی ہاجرہ جو ان کی اہلیہ تھیں، اور حضرت اسماعیل کی پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے صحیح کی تھی صفا و مروہ کے درمیان، تو وہ حج کا ایک اہم رکن بن گئی۔ اور جو آب زمزم جو ان کی ایڑیوں سے نکلا تھا، یہ قصہ میں ابھی پورا آپ کو بتاؤں گی، ان شارٹ بتا رہی ہوں آپ کو، تو وہ آب زمزم جو آج تک وہاں کے رہنے والے لوگ پیتے ہیں، حجاج اکرام اس کو پیتے ہیں، اور پی کر اس کو نہ صرف سیراب ہوتے ہیں بلکہ بہت ہی بہترین، اس پہ ریسرچ کی گئی ہے کہ دنیا کا بہترین پانی ہے۔ اگر اس کو زم زم یعنی ٹھہر ٹھہر نہیں کہا جاتا تو یہ بہتا رہتا، لیکن آج بھی یہ سب کے لیے کافی ہے۔ اور ہر مسلمان جو وہاں نہیں بھی پہنچتا تو اس کے دوست احباب رشتہ دار جب حج کرنے جاتے ہیں تو آب زمزم کا تحفہ ضرور لے کر آتے ہیں۔ تو کچھ قرآن کریم کی آیات دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 73 یا 76 بار 25 سوراز میں ان کا ذکر فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کی قربانیوں کا، ان کی عظمت کا، ان کی دعاؤں کا، ان کے آرگیومنٹس کا، اور ان کی زندگی کے مختلف حصوں کا، اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ان کی محبت تھی، جو خلوص تھا، جو سچی وفاداری تھی، جو وہ اللہ کے سچے بندے جن کو حنیف اور مسلم اور امام الناس کہا گیا، تو بس یہ انہوں نے ہمیشہ ایک خدا کو مانا۔ ابراہیم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بچپن سے جس ماحول میں پرورش پائی، اس کے باوجود آپ کی عقل نے، آپ کی سوچ نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ بتوں کی پوجا کی جائے۔ تو یہ تو تعارف تو آپ کو بتا دیا کہ جس طرح کہ ان کے والد اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا، اور آپ موصل شہر میں پیدا ہوئے، اور یہ سب کچھ اب آگ کے جلانے کے واقعے تک ہم آ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 134 اور 129 میں
حضرت ابراہیم کا تعارف ہے، اور سورہ نحل میں 120 سے لے کر 123 تک انہوں نے جب اپنے باپ آزر سے اور اپنے قوم سے جو آرگومنٹس کیے تھے، دین حق کی ان کو پیغام پہنچایا تھا، تو وہ سب کچھ موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے 51 سے لے کر 65 آیات تک۔ ابراہیم نے اپنے لوگوں کے عقائد کو چیلنج کیا تھا۔ الانعام میں ہے 74 سے 84 سورہ انعام میں ہے 74 سے 84 تک آیات تک۔ نمرود کے ساتھ ابراہیم کی گفتگو، جو کچھ انہوں نے بادشاہ نمرود کے ساتھ دربار میں جا کر جو کچھ باتیں کی تھیں، وہ سب قرآنی آیات آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بجائے کہ آپ خود دیکھیں، اس طرح آپ قرآن کریم کا جو ہے وہ اس کو پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ ان عشرہ ذوالحج کے اندر، اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی کمپلیٹ قرآنی آیات کے ذریعے پتہ چل جائے گا، آپ کو ڈبل اور اس سے بہت زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ عشرہ ذوالحج میں تو قرآن کریم کے پڑھنا اور ہر عمل کو پڑھنا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو اس لیے آپ خود پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 258 میں حضرت ابراہیم کو جب ملامت کر کے آگ میں ڈالا گیا اس کی تفصیل ہے۔ پھر سورہ انبیاء میں 68 سے 70 تک آیت نمبر، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں قیامت کی یقین دہانی کروائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور زمین کا مشاہدہ کروایا تھا۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں 260 آیت میں ہے کہ ابراہیم کی زیارت فرشتوں نے کی، اور اس کے بعد سورہ ہود میں ہے 69 سے لے کر آیت 76 تک کہ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ایک خاص رسول کے لیے دعا کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے دعا کی تھی کہ میری اولادوں میں سے تو نسل چلانا پیغمبروں کی، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، امام الناس کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی خصوصی دعا ہے سورۃ ابراہیم، جو قرآن کریم کی 14 سورت ہے سورہ ابراہیم، اس میں 124 سے لے کر 126 تک حضرت ابراہیم کی دعا ہے، خصوصی دعا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے تھے تو سورہ صافات کی 99 سے لے کر 112 تک آیات ہیں، جس میں قربانی کا قصہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اور جو اپنے بیٹے سے بات چیت کی تھی، مکالمات کیے تھے اور ان سے مشورہ کیا تھا، یہ سب سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 99 سے 112 تک ہے۔ یہ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم سے اپنے ہی رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور یہ بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا۔ اور اس کے بعد ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو جواباً نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف سے نکال۔ اس پر وہ چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ اب بت پرستوں کو ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ بہت برا لگنے لگا تھا، آگ میں بھی ان کو پھینکا گیا، وہ بچ گئے، تب ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو سزائیں دی گئیں جو سورہ بقرہ میں 66 سے 68 تک ہیں۔ تو اس کے بعد جب حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ آپ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کی،
اور وہاں اپنے چچا کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کی شادی ہوئی، اور وہاں پر بھی لوگ ستاروں کی اور چاند کی پوجا کرتے تھے. تو آپ نے وہاں ان لوگوں سے بھی آرگومنٹس کیے، اور اس کے بعد حضرت لوط سے کہا کہ ان کو ایک دوسری قوم کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا، اور آپ جو ہیں حضرت سارہ کے ساتھ مصر کی طرف چلے گئے. وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک بہت ہی حسین و جمیل خاتون بھی ہے، تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اگر وہ اس عورت کا شوہر ہے تو اس کو قتل کر دو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی نازل کی اور تمام صورتحال ان پہ واضح ہو گئی. تو انہوں نے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو کہنا، کیونکہ اب روئے زمین پر ہم دو ہی مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہم دو ہی مومن ہیں، تو اس لحاظ سے ہم دینی بہن بھائی بھی ہیں، تو تم کہہ دینا. اس بات کو توریہ کہا جاتا ہے کہ اگر حق کو چھپا کر کچھ ایسے انداز سے بات پیش کی جائے کہ جس سے حق بھی ثابت رہے اور بات غلط بھی نہیں ہو، لیکن بات کا رخ مڑ جائے اور جو لوگ تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کا ذہن کسی اور طرف چلا جائے. حضرت ابراہیم نے ایک اور دفعہ بھی توریہ کیا تھا، جب ان کی قوم تہوار کے موقع پر ان کو لینے آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ بے چینی کے عالم میں تھے، اور آپ نے طے کر لیا تھا، پلان کر لیا تھا کہ یہ لوگ جب جائیں گے تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا. اور کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ سب کچھ اس طریقے سے ہوگا، یہ مجھے بلائیں گے تو پھر میں ان کو حق کی دعوت دوں گا کہ تمہارے یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. خیر، پھر وہاں کے بادشاہ کے پاس گئے. اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو جیم کر دیا، پیرالائز کر دیا، وہ ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکا. وہ دہشت زدہ ہو گیا، کیونکہ کافر تو بزدل ہوتے ہیں، دہشت زدہ ہوتے ہیں، ان کی کوئی روٹ اتنی مستحکم نہیں ہوتی. مسلمان تو پھر صرف اس کے ساتھ تو اللہ کا توکل ہوتا ہے، تو وہ تو کسی سے نہیں ڈرتا. خیر، جو اس کی بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ، اس نے ان کو، حضرت ہاجرہ کو بھی حضرت سارہ کے ساتھ بھیجا اور بہت انعام و اکرام دیے اور بہت عزت سے ان کو بھیج دیا. جب آپ تشریف لے گئیں تو حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 80 سال تھی، اور حضرت سارہ کے یہاں اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں تھی. تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے آپ کی شادی کروائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالحین میں سے فرزند عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے. اس موقع پر جو ہے حضرت سارہ نے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ کے ساتھ الگ رہیں، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم اب مکہ کی طرف چلے جاؤ، حجاز کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. مکہ کو اس وقت بکہ کہا جاتا تھا، اور وہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. پہاڑیاں تھیں، صحرا تھا، نہ دریا، نہ چشمہ، نہ پانی، نہ درخت، نہ پھول، نہ پتے، بس ایک لق دق صحرا تھا جہاں کسی بھی انسان کے رہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. انسان تو وہاں رہ سکتا ہے نا جہاں پانی ہو، سبزہ ہو، کچھ تو ہو جو انسان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا بندوبست ہو. وہاں تو کوئی بھی، اس لیے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، کوئی آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. تو یہ اپنے بیٹے کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر حجاز کی طرف گئے، اور وہاں ان کو چھوڑ کے آ گئے، اور کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا. تو جب یہ ہوا واقعہ تو حضرت ہاجرہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم واپس جانے لگے تو ان سے کہا کہ آپ کیا ہمیں واپس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ ان کے پیچھے جاتی گئیں، ان سے کہا کہ آپ ہمیں واپس چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا.
اب تیسری بار انہوں نے پھر، وہ بہت پریشان تھی کہ یہ ایک بہت چھوٹا بچہ اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی زندگی کے آثار نہیں ہے، میں کیسے رہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے جی۔ تو پھر وہ چپ ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا گزارا اللہ کروا دے گا۔ حضرت ابراہیم وہاں سے تشریف لے گئے، اور حضرت ہاجرہ نے کچھ دن اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ وہاں پر ان کھجوروں اور جو وہ ایک مشکیزہ تھا پانی کا، اس کے ساتھ گزارا کیا۔ چند دن کے بعد وہ چیزیں تو ختم ہو گئی، اب آپ سخت پریشان ہوئی، چھوٹے بچے کے ساتھ ماں کی ممتا، نہ خود ان کے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بچے کو کیا کھلاتی پلاتی؟ اب انہوں نے پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے شروع کر دیے، اور وہ اپنے بچے کو بھی دیکھتی جاتی، اور لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا انہیں۔ وہ چلتی چلتی بہت آگے تک چلی گئیں، نشیب کی طرف چلی گئیں، آخرکار ان کو اپنے بچے جو تھے وہ حضرت اسماعیل نظر آنے بند ہو گئے، ان کو اتنی دور آگے تک پہنچ گئیں، پھر نشیب میں چلی گئیں، پھر وہ دوبارہ صفا کی مروہ کی پہاڑی کی طرف چلی گئیں۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر۔ تو پھر جو ہے وہ اتنی دیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اکیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جہاں وہ اپنا پاؤں، جیسے بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ ایڑیاں مارتا ہے زمین پر، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ایک بہترین پانی کا جو تھا چشمہ ابل پڑا، جس میں اتنا پانی تھا اور اتنا اس کے اندر پانی بے تحاشا بہ رہا تھا۔ جب 7 چکر مکمل کر کے وہ گھبرا کر اپنے بچے کو دیکھنے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا پانی، تو آپ بہت خوش بھی ہوئی، اور آپ نے کہا کہ یہ پانی تو بہہ جائے گا۔ خیر وہ چاہتی تھی کہ، وہ پریشان تھی کہ پانی بہہ گیا تو میں باقی کیسے اس کو اسٹور کیسے کروں گی، اسٹور تو وہ کر نہیں سکتی تھی۔ تو انہوں نے جلدی جلدی ان چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے، مٹی اٹھا کے اس کی گرد جو ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی دیوار بنا دی کہ وہاں تک وہ پانی جو قید ہو جائے، اور اس کو کہا زم زم، مقصد رک رک، ٹھہر۔ تو جب سے اس پانی کا نام آب زمزم ہے۔ اور اگر حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ ارد گرد اس کے وہ پتھر اور مٹی کی دیوار نہیں لگاتی، تو شاید وہ پانی اسی طرح بہتا رہتا۔ اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ وہ جاری رہتا، اور اس پانی کی کیا ہی فضیلت ہے۔ اور پھر بی بی ہاجرہ نے اس پانی سے خوب سیراب ہوئیں، اپنے بچے کو بھی پلایا، اور اس پانی میں اتنی خصوصیت تھی کہ وہ ان کی غذا کے لیے بھی کافی تھا۔ تو پھر بہت آرام سے رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد، کچھ سال کے بعد تشریف لاتے تھے، اور اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر جاتے تھے۔ اس کے بعد وہاں پر ماشاءاللہ اب تو حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ پھر وہاں سے ایک اس کا گزر ہوا، قافلے کا۔ قافلے والوں نے دیکھا، وہ وہاں سے کہیں اور جا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ایک اتنا بڑا چشمہ بہہ رہا ہے، اور چشمہ بھی بہت ہی بہترین ہے، اور ایک خاتون ہے، ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے اجازت لی۔ یہ بنی جرہم کا قبیلہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی، پر ایک شرط پیش کی کہ تم میرا اور میرے بچے کا، ان کی جو ضروریات ہیں وہ تم لوگ پوری کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنے سارے لوگ تھے، اور وہ سب لوگ جو تھے وہ وہاں پر جو ان کو تو پانی مل گیا، اور مال مویشی جانور ان کے ساتھ تھے، اب پانی تھا تو انہوں نے تو کاشتکاری اور یہ سب کچھ شروع کر دیا۔ اور حضرت اسماعیل بھی ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، اور انہوں نے عربک زبان بھی سیکھ لی، کیونکہ ان لوگوں کی زبان تو عبرانی زبان تھی نا، تو پھر انہوں نے عربک زبان بھی سیکھ لی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ تو کافی بہتر یہاں کا علاقہ ہو گیا، اور کافی افراد رہنے لگے، اور بچہ بھی ماشاءاللہ اب کچھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو چکے تھے، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اور جب سوئے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
ذبح کر رہے ہیں۔ وہ چپ رہے، لیکن وہ کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوئے، اور نہ ہی کچھ انہوں نے نیگیٹو تھاٹس ان کے ذہن میں آئیں۔ سیکنڈ ڈے پھر رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، خاموش رہے۔ اور چونکہ انبیاء اکرام کو جو خواب آتے ہیں وہ تو سچے ہوتے ہیں۔ تیسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری پھیر کے ذبح کر رہے ہیں۔ اب آپ جو تھے، آپ نے کہا کہ اب 3 دفعہ میں خواب دے چکا ہوں، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ بیٹا میں 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، اور یہ خواب جو ہے مجھے مسلسل نظر آ رہا ہے، اور اس خواب میں تمہیں چھری سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اللہ کہ والد محترم، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ کر گزریے، دیر نہ کیجیے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کام کو فوراً کر ڈالیے، جس کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا۔ اور اس وقت ان کی عمر 13 یا 14 برس تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اور لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرا رخ، میرے چہرے کا رخ آپ زمین کی طرف کر دیجیے گا، میری پیشانی زمین کی طرف کر دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرتے وقت آپ کو میرا چہرہ یا میرے تاثرات دیکھ کر آپ ایسا نہ کر سکیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کی بات مان لی۔ دونوں باپ بیٹا بالکل مطمئن تھے، کیونکہ دل میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ ماننا بہت افضل تھا، اللہ پہ مکمل یقین تھا، اللہ کی مکمل فرما برداری تھی، ذرا دل میں ڈر، خوف، مال کا، دولت کا، جان کا، کسی چیز کا نہیں تھا۔ یہی فلسفہ قربانی ہے، اور یہی قربانی کی روح ہے، اور جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹا کے چھری پھیر دی، اور جب چھری پھیری تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم سے جو آزمائش لی گئی تھی تم اپنے امتحان میں پورے اترے، اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک خوبصورت مینڈا یا دمبا ان کی جگہ آ گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا، اور یہ واقعہ تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنت ابراہیمی کے طور پر مشہور ہے، آج تک جاری و ساری ہے۔ اور ایک اللہ کے بندوں کی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بندے اللہ کے جو تھے، کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم کو، دونوں باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے مطیع پایا، اپنا مطیع مانے اطاعت گزار۔ مطلب ایک مسلمان کو، ایک اللہ کے بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کے دل میں حب الہی ہونی چاہیے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کہنا بہت آسان ہے پر کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم اولاد تو کیا، اپنے مال کو بھی خرچ کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ سارا سال سارا کچھ جو ہے مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا مال لے کر آ گئے تھے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں باپ بیٹے نے اللہ کی فرما برداری دکھائی، نہ ان کو کوئی ہچکچاہٹ ہوئی، اور انہوں نے خواب اپنے بیٹے سے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اولاد کو بتانا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور کیا تربیت کی تھی انہوں نے، اس کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج کے مسلمان تو کیا، کوئی بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس قسم کی کوئی قربانی اللہ کے لیے دیں، لیکن حق تو یہی بنتا ہے
کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر ہم جان بھی دے دیں تو حق تو ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ ہی نے تو ہمیں دی ہے۔ انبیاء اکرام کی یہ قصے جو آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا، جو بے تحاشا جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، آزمائشوں، امتحان، تکلیفوں، جد و جہد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، مسلسل اطاعت، فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے توکل سے پوری ان کی زندگی عبارت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار انعامات عطا فرمائے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کو اس وقت بھی انہوں نے دعا فرمائی جو سورہ صافات میں ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ حجاج اکرام اللہ کا گھر کا طواف کرتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے رب میں حاضر ہوں، نہیں ہے کوئی تیرے سوائے حمد کے، ساری بادشاہت تیری ہے اور ساری حمد تیرے لیے ہے۔ تو آج یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ عشرہ ذی الحجہ سے اس کا گہرا تعلق ہے، سنت ابراہیمی، درود پاک کو بھی درود ابراہیمی، اور یہ دین جو دین حنیف شروع ہوا تھا، اور جو ان کی دعا تھی، دعائے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوید مسیحا بھی کہا جاتا ہے اور دعا ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ تمام چیزیں جو قرآنی آیات ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ میں نے بہت شوق سے، بہت دل لگا کر اور بہت ہی اپنی اس موضوع کو اہمیت کے ساتھ عشرہ ذی الحجہ کی منتخب کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سب مل کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام انبیاء اکرام اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کروڑوں مسلمان دنیا کے کونے کونے میں سے صاحب استطاعت ہیں، قربانی کو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں رائے حق پر اور اللہ کے دین پر اور اللہ کی فرما برداری کے لیے اسی طرح مضبوط اور العزم رکھے، اور ہمارے عزم کو پختہ کرے۔ اور سب کے لیے دعائیں، ان سب کے لیے جو لوگ مجھ سے روزانہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میں ان سب کے لیے اس وقت دعا کر رہی ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے قبول فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، اے رب کریم، اے رب العزت، اے ابراہیم کے رب، اے اسماعیل کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے ہمارے رب، تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا، اور جو نہیں بھی دیکھ رہے تمام امت مسلمہ کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اور اس وقت حج کے ارکان جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں، حاجی پہنچ چکے ہیں، اور ایام تشریق اور عرفہ کا مبارک دن خیر سے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حجاج اکرام کی عبادات کو قبول فرمائے، ان کے حج کو مبرور فرمائے، اور وہ خیریت سے وطن لوٹیں، اور جو لوگ حج نہیں کر سکے وہ قربانی کر کے، ناخن اور بال نہیں تراش کر کے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ تکبیر پڑھ کے، تمہید پڑھ کے اس تمام انعامات اور اجر و ثواب کے حامل ہو سکتے ہیں اور مشابہت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط حیات ضرور ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، درخواست ہے ان خاص دنوں میں مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔